بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 24، تلاوت اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ محترم سامعین، ابھی لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ و اور المحصنات پاک دامن عورتیں، شادی شدہ عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ما وہ عورتیں، ملکت مالک ہو چکے، ایمانکم ایمان دائیں ہاتھ، کم تمہارے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، کتاب لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، علیکم تمہارے اوپر، و اور احل حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، ما وہ کچھ، وراء جو ورے ہیں، جو علاوہ ہے، ذالکم ان عورتوں کے، ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو، بی کے معنی یہاں پہ ہیں بدلے کے، بدلے میں، اموال مال، کم تمہارے مال، محسنین اس حال میں کہ تم پاک دامن ہو، محسنین پاک دامنی حاصل کرنے والے، غیر مصافحین غیر نہ ہو، مصافحین شہوت نکالنے والے، پس ما وہ عورتیں، استمتعتم کہ تم نے ہم بستری کر لی، نفع حاصل کر لیا، بھی ان عورتوں سے، منہن عورتوں میں سے، تو آتو دے دو، ان عورتوں کو، اجورا بدل، ان کا، اجورہن ان کا بدل یعنی مہر، فریضتاً اللہ کی طرف سے یہ مقرر کیا ہوا ہے، فریضتاً مقرر کیا ہوا، و اور لا نہیں ہے، جناح کوئی گناہ، علیکم تمہارے اوپر، فیما اس میں، تراضیتم کہ تم راضی ہو گئے، بھی اس پر، من بعدی اس کے بعد، الفریضہ مقرر کرنے کے بعد، ان بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیماً جاننے والے، حکیماً حکمت والے۔ بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنیٰ ہیں۔ اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، بشرطے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کا وہ مہر ادا کر دو جو مقرر کیا گیا ہو، البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا مالک بھی ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حرمت کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد جن عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے اس کا حکم ذکر کیا ہے، اور آخر میں مہر کے واجب ہونے کا ذکر بھی کیا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، والمحصنات من النساء، کہ جو عورتیں کسی مرد کے نکاح میں ہوں، یعنی شادی شدہ عورتیں، تو شادی شدہ عورتوں سے نکاح کرنا یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے جب تک وہ نکاح میں ہیں، یا اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو جب تک عدت پوری نہیں ہوئی اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ تو اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ ایک عورت ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں نہیں آ سکتی، یہ حرام ہے۔ ایک مرد کے نکاح میں تو 4 بیویاں آ سکتی ہے، لیکن ایک عورت ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں نہیں آ سکتی، یہ شریعت کے ساتھ کھلی بغاوت ہے۔ آگے فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، ایک صورت ایسی ہے کہ مثلاً کافروں کی شادی شدہ عورتیں ہیں، اب وہ عورتیں قید ہو کر دارالاسلام پہنچا دی گئی، مسلمانوں نے حملہ کیا اور وہاں کی عورتیں قید ہو کر دارالاسلام میں آ گئی، اور شرعی طور پر وہ باندیہ بھی بن گئی۔ تو اب وہ جو سابقہ شوہر تھے دارالحرب کے اندر، تو ان کا نکاح ان کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ اب اگر وہ مسلمان ہیں یہ باندیاں، یا وہ اہل کتاب سے ان کا تعلق ہے اور ان کا ایک حیض بھی گزر چکا ہے، تو ان کے ساتھ نکاح کرنا وہ درست ہے، اس کو نکاح میں رکھنا جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ سابقہ شوہر سے اس کو حمل نہ ہو۔ اگر حمل اس کو ہے تو پہلے حمل وہ یعنی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد نکاح کرنا یہ درست ہے۔ اور آج کل کی جو نوکرانیاں ہیں اور کنیز ہے وہ اس حکم کے اندر نہیں ہے، بلکہ شرعی طور پر جو باندی بن گئی ان کا یہ حکم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ جو حرام رشتے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیے ہیں، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال رشتوں کا ذکر کیا کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ احل لکم ما وراء ذالکم، اوپر 12 رشتے، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں 2 بہنوں کو جمع کرنا اور شادی شدہ عورت سے نکاح نہ کرنا، ان کے علاوہ یعنی ان 14 صورتوں کے علاوہ جو باقی عورتیں رہ گئی ہیں، چاہے وہ دور کے رشتہ داروں میں ہوں، جیسے کہ چچا کی بیٹی ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹیاں ہیں، تو ان سب کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے۔ احل لکم ما وراء ذالکم، ان عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں اور ان میں حرمت کی کوئی وجہ نہ ہو تو ان سے نکاح کرنا حلال ہے۔ آگے نکاح کا ایک طریقہ کار، مقصد اور ضابطہ بتایا کہ نکاح ان تبتغوا باموالکم، کہ تم مال کے بدلے میں یعنی مہر کے بدلے میں نکاح کرو، اور نکاح میں تمہارا مقصد محسنین، پاک دامنی حاصل کرنا ہو کہ ایک مضبوط خاندانی نظام قائم ہو جائے اور مجھے عفت اور پاک دامنی مل جائے، اور زوجین کے حقوق اور ذمہ داریوں کی پابندی کا اہتمام ہو جائے، اس مقصد کے ساتھ نکاح ہو، غیر مصافحین، شہوت نکالنے کے لیے نہ ہو۔ تو اس کے اندر زنا کی ممانعت آ گئی ہے کہ زنا کے اندر بھی زانی مال لگاتا ہے، مزنیہ کو مال دیتا ہے، لیکن وہ مال لگانا وہ صرف اور صرف اپنی شہوت نکالنے کے لیے ہوتا ہے، یہ خاندانی نظام قائم کرنے کے لیے اور اپنی عفت اور پاک دامنی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن بیویوں کے ساتھ تم ہم بستری کر چکے، نکاح کر کے جن سے تم لطف اندوز ہو چکے یعنی ہم بستری کر چکے، تو ان کو ان کا بدل یعنی مہر بھی دے دو، فریضتاً، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، یہ ان کا حق ہے کہ جب تم نے بدل وصول کر لیا، اس سے ہم بستری کر لی
یہاں بستری نہ کی ہو لیکن اس نے پورے طور پر اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، استمتاع کا موقع دے دیا ہے، تو اب مہر پورا کا پورا واجب ہو گیا۔ اب یہ دینا ان کو دینا یہ شوہر کے ذمے ضروری ہے۔ آگے مہر کا اگلا حکم بیان کیا کہ مہر اگر مقرر ہو جائے، مقرر ہونے کے بعد میاں بیوی ایک مقدار پر راضی ہو گئے، یعنی شوہر نے کہا کہ میں کچھ زیادہ دینا چاہ رہا ہوں، بیوی نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، یا بیوی نے کہا کہ میں کچھ مہر معاف کرنا چاہتی ہوں دلی رضامندی سے، شوہر نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا۔ تو اگر مہر مقرر کرنے کے بعد کسی خاص مقدار پر راضی ہو جائے میاں بیوی، یہاں تراضیتم فرمایا کہ اپنی خوشی سے، یعنی دلی رضامندی ہو، دل سے کم کرنے پر راضی ہو جائیں یا شوہر بڑھانے پر راضی ہو جائے تو لا جناح علیکم، اس میں میاں بیوی پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والے ہیں، حکیما، اور اللہ تعالی حکمت والے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہر حکم کے اندر ایک حکمت کو جانتے ہیں کہ کس حکمت کی بنیاد پر اللہ نے وہ حکم دیا ہے۔ اب کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ حکمت انسان کے عقل میں آتی ہے، دماغ میں آتی ہے، سوچ میں آ جاتی ہے، اور کبھی وہ حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جہاں سمجھ میں نہ آئے تو اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے حکم دیا اسی کے اندر بہتری ہے۔ ایسی حالت میں عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس حکم کا انکار کرنا یا اس حکم کے اندر اپنے عقل کے مطابق نامناسب تعویل کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، کہ جن عورتوں سے تم ہم بستری کر لو نکاح کے بعد تو مہر واجب ہو جاتا ہے۔ اس آیت کی یہ تفسیر پوری امت کے تمام مفسرین، صحابہ و تابعین اور آج تک جتنی بھی مفسرین گزرے ہیں سب نے یہی تفسیر کی ہے، لیکن ایک باطل فرقہ ہے اہل تشیع، انہوں نے اس کا ایک غلط اس کی تفسیر کی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ، اس میں متع کے جواز ثابت ہوتا ہے، جو اصطلاحی متع ہے اس کا جواب ثابت۔ اصطلاحی متع یہ ہے کہ مال کے بدلے میں چند دنوں کے لیے کسی عورت کے ساتھ متع کرنا، چند دنوں کے لیے، مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1 رات کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے مال دے کر کسی عورت سے متع کرنا، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کی جو تفسیر ہے جو جمہور مفسرین سے منقول ہے وہ قطعاً اس کے خلاف ہیں، بلکہ اس سے پچھلی، اس سے جو آیت کا جو شروع والا حصہ ہے غیر مصافحین، وہاں پہ صاف طور پر اس کی نفی ہو رہی ہے کہ صرف شہوت نکالنے کے لیے نکاح، یعنی مال دے کر صرف شہوت نکالنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور متع کے اندر تو یہ صورت ہوتی ہے کہ مال دے کر چند دنوں کے لیے اپنی شہوت نکالتے ہیں، باقی اس میں نہ تو عفت پاک دامنی مقصود ہوتی ہے اور نہ ہی ایک مضبوط خاندانی نظام کو قائم کرنا وہ مقصود ہوتا ہے۔ باقی متع کا حکم شروع اسلام خیبر سے پہلے، تو خیبر کے غزوے سے، جہاد سے پہلے تو یہ جائز تھا، خیبر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا، بعد میں جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے دن پھر حلال ہوا 3 دن کے لیے، لیکن 3 دن کے بعد یہ متع ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ شروع میں متع کے جواز کے قائل تھے، لیکن بعد میں جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کو سمجھایا اور پھر ان کی سمجھ میں بات آ گئی کہ متع کا حکم ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو چکا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ اہل تشیع اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، لیکن یہاں متع کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صاف فرمان موجود ہے، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو جواز کے قائل تھے ان سے بھی رجوع کروایا، ان کو بھی سمجھایا، تو یہ کیسے ان کی اتباع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ادھر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں اور یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا متع کے بارے میں جو حکم ہے اس کی صاف طور پر خلاف ورزی کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ شادی شدہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، البتہ جو شادی شدہ عورتیں کافروں کی، مسلمانوں کے قید میں آ گئی اور وہ شرعی طور پر باندی بن گئی تو ایک حیض کے بعد یا اگر وہ حاملہ ہو تو حمل جننے کے بعد ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اگر وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب سے ان کا تعلق ہو۔ اور
کتاب اللہ علیکم، یعنی یہ سارے احکامات، یہ سارے رشتے جو اللہ نے حرام کیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز جائز نہیں ہے۔ اور مذکورہ 14 صورتوں کے علاوہ باقی ساری عورتیں وہ حلال ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے، لیکن وہ بھی مہر دے کر، اور نکاح کا مقصد بھی ہو کہ خاندانی نظام کو وجود دینا اور اپنی عفت اور پاک دامنی کو قائم رکھنا۔ آگے فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ فَرِيضَةً، کہ جن عورتوں سے ہم بستری ہو جائے، جن بیویوں سے ہم بستری ہو جائے تو ان کا مہر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ مہر مقرر کرنے کے بعد اگر اس کے اندر میاں بیوی اپنی خوشی سے، دلی خوشی سے، رضامندی سے مہر کے اندر کمی یا زیادتی کرنا چاہے تو کمی زیادتی کرنے کی بھی گنجائش ہے، یہ بھی ان کے لیے جائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع.